لگی ہے برسنے لگی آسمانوں سے رحمت کے نام نبی کی فضیلت بڑی ہے کہ نام نبی کی فضیلت بڑی ہے ادھر نعت آقا کہ میں پڑھ رہا ہوں ادھر نعت آقا کہ میں پڑھ رہا ہوں ادھر میری قسمت دلہن بن رہی ہے۔ اب آئیے اس عظیم الشان اجلاس کو آگے کی طرف بڑھاؤں اور جو مقصد اصلی ہے جس مقصد کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے یعنی خطابت کی دنیا میں قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہماری دور مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب تک ماؤں کے لیے کچھ نہیں کہا گیا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ماؤں کے استقبال کے لیے 4 مصرع پیش کر دوں اور اس عظیم الشان اجلاس کو آگے کی طرف بڑھاؤں کہ بڑا دلکش اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے کہ بڑا دلکش ہے یہ منظر مگر اچھا نہیں لگتا، بڑا دلکش ہے یہ منظر مگر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا، بڑا دلکش ہے یہ منظر مگر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا، اور زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ آئیے اس عظیم الشان اجلاس میں سب سے پہلی خطابت کے لیے ہمارے نظر انتخاب جس شخصیت پر جا کر رکتی ہے اس سے میری مراد پیکر اخلاص و محبت، سرچشمہ اخلاق و مروت، ذو العلم والمرتبت، منبع علم و حکمت، جناب حضرت مولانا ابو البرکات صاحب قاسمی متظل العالی کی ذات عالی ہے۔ 4 مصروں سے استقبال کرتے ہوئے حضور والا کو مائک پہ زحمت دیتے ہیں کہ نبی کا تھام لو دامن سنور جاؤ مسلمانوں، بول دیجئے سبحان اللہ، نبی کا تھام لو دامن سنور جاؤ مسلمانوں، برائی کے پہاڑوں سے اتر جاؤ مسلمانوں، نبی کا تھام لو دامن سنور جاؤ مسلمانوں، برائی کے پہاڑوں سے اتر جاؤ مسلمانوں، مسلط ہو گئے ہیں تم پہ ظالم حکمراں سارے، ہوئے ہیں نا، نبی کا تھام لو دامن سنور جاؤ مسلمان، برائی کے پہاڑوں سے اتر جاؤ مسلمانوں، مسلط ہو گئے ہیں تم پہ ظالم حکمراں سارے، خدا ناراض ہے تم سے سدھر جاؤ مسلمانوں۔ جناب حضرت مولانا ابو البرکات صاحب قاسمی متظل العالی مائک پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ جس اجلاس میں شامل ہیں، آپ بینر پر جب دیکھیں گے تو اتحاد ملت کا بینر لگا ہوا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب میں غور کرتا ہوں اور یہ سبب تلاش کرتا ہوں کہ ہمارے ملت کے بحران کا سبب کیا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم میں علم کا فقدان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے ہم علم کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اس لیے میں اپنی بات کہنے سے زیادہ بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ حدیث نبوی میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله
ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ بي أمله لم يسرع بي نسبه رواہ مسلم۔ اس حدیث کا وہ ٹکڑا جو صرف علم سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طلب علم کے لیے ایک راستہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور وہ زمین پر کسی جگہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رحمت کی چادر ان کو ڈھک لیتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے پاس والوں کے پاس، یعنی ان فرشتوں کے پاس جو اللہ رب العزت کے پاس ہوتے ہیں، اس قوم کا، اس جماعت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا اور آخرت سے اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین سلسلہ ایسا ہے جو آتا اور جاتا رہتا ہے، الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ایک صدقہ جاریہ اور ایک ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، یا ایک ایسا نیک بچہ جو اپنے باپ کے لیے اور ماں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ ان تین چیزوں کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ تین چیز دنیا اور آخرت میں آتی اور جاتی رہتی ہے۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله علما فهو يقضي بها او يعلمها رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد دو چیزوں پر، حسد بمعنی غیبتہ، صرف دو چیزوں پر جائز ہے۔ ایک ایسا انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال کی دولت دیا اور وہ رات و دن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور ایک ایسا وہ انسان جس کو اللہ نے علم کی دولت دیا اور وہ علم کی روشنی میں اپنی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور وہ علم اور پھیلاتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، اس کے اوپر رشک یعنی غیبت جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن علم ایسے نہیں اٹھ جائے گا، اچانک یک بیک نہیں اٹھے گا، لیکن ہاں ایسا ہوگا کہ اچانک روئے زمین سے علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اور جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو، ان پڑھوں کو، گواروں کو اپنا پیشوا اور رہبر بنا لیں گے اور ان سے فتویٰ پوچھیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ خود تو گمراہ ہوں گے اور گمراہی میں فتویٰ دیں گے اور غلط سلط فتویٰ دیں گے۔ یہ علم کی فضیلت کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فاذا انطمست النجوم اوشك ان تضل الهدى، کہ علماء کی مثال آسمان میں بکھرے ہوئے تاروں اور ستاروں کے مانند ہے، جس کو دیکھ کر کے سمندر میں اور خشکیوں میں اور سمندروں میں راستے کو پتہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر یہ علماء دنیا سے ختم ہو گئے تو زندگی کے اندر اچھائی کا راستہ اور برائی کا راستہ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ، کہ مومن کا دل خیر سے، اچھی باتوں سے سیراب نہیں ہو سکتا، یعنی جتنی بھی اچھی باتیں اس کے سامنے کی جائے، علم کی باتیں کی جائے، اللہ کی باتیں کی جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی جائے، اس کا دل بھرتا نہیں ہے، اس کے دل سے آواز
آواز آتی ہے کہ لا مجھے اور دے اور دے اور دے تاکہ میں اس سے سیراب ہو سکوں اور دل میرا سکون ہو جائے، اطمینان پالے، یہاں تک کہ اس کی آخری منزل جنت ہوتی ہے۔ ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی فقہ دیتا ہے، دین کی سمجھداری دیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ میں علم کو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ رب العزت علم کو سینے میں اتارنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ چند احادیث ہے، وقت کی کمی ہے ورنہ میں اس میں اور بھی احادیث جوڑتا چلا جاتا، آپ کے سامنے سناتا چلا جاتا۔ آج ماحول یہ ہے، آج اسلام نے علم کی اتنی فضیلت بیان کی کہ محدثین نے کتابوں میں کتاب العلم کے نام سے ایک باب باندھ دیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج صورتحال کیا ہے؟ سینسس کی رپورٹ کے مطابق دنیا ہندوستان میں جو سب سے زیادہ پڑھنے والی قوم ہے وہ جین مذہب ہے، وہ 86% وہاں شرح خواندگی ہے۔ اس کے بعد کرسچن ہے جس کے 14% شرح خواندگی ہے۔ اس کے بعد بدھسٹ ہے جس کے ہاں 71% شرح خواندگی ہے۔ اس کے بعد سکھ ہے جس کے ہاں 67% شرح خواندگی ہے۔ اس کے بعد ہندو ہے جن کے ہاں 63% شرح خواندگی ہے۔ اس کے بعد مسلم ہے جس کے ہاں 51% شرح خواندگی ہے۔ سب سے کم پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہی اس ہندوستان کے اندر۔ ایک طرف احادیث میں قرآن میں اتنی علم کی فضیلت بیان کی گئی ہو اور دوسری طرف آج کا صورتحال یہ ہے کہ ہم مسلمان سب سے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اور عورتوں کا عالم یہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے کم پڑھی لکھی عورتیں ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے۔ 46 کروڑ عورتوں میں سے 46 کروڑ ہندو عورتوں میں سے 26 کروڑ ہندو عورتیں ایسی ہیں جو لکھ نہیں سکتی ہے، پڑھ نہیں سکتی ہے، اور 8 کروڑ مسلم عورتوں میں سے 4 کروڑ مسلم عورتیں ایسی ہیں جو لکھ نہیں سکتی ہے، پڑھ نہیں سکتی ہے۔ جب ہمیں ملک کی تعمیر کرنی ہو، جب ہمیں اپنی شخصیت کو نکھارنا ہو، جب ہمیں گھروں میں ماں کو بچوں کو لیڈر بنانا ہو، جب انہیں اللہ کا ولی بنانا ہو، جب انہیں نیک بنانا ہو، جب انہیں محدث بنانا ہو، جب انہیں فقیہ بنانا ہو، جب انہیں لیڈر اور رہنما بنانا ہو، دین کا سپاہی بنانا ہو، دین کے لیے تلوار اٹھانے والا، دین کے لیے جہاد کرنے والا، اس ہندوستان کے اندر ایک اچھی اس ہندوستان کے اندر میرا ٹائم ہو گیا۔ جب ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی یہ صورتحال ہوگی تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے ہماری معیار زندگی سدھر سکتی ہے، کیسی ہمارے معیار زندگی بدل سکتی ہے، ہمارے رہنے سہنے کا انداز کیا ہوگا، ہمارے عزت اور وقار کیا ہوگا، دوسرے قوموں میں ہماری کیا عزت ہوگی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں آج مسلمانوں کی جو ذوبحالی ہے، آج ہمارے ملت کا جو شیرازہ بکھر چکا ہے، آج مسلمانوں کی جو دینی حالت ہے، رحم اور کرم اور عفو پر جو ہم پل رہے ہیں، آج ہم سرکاری ٹکڑوں کے لیے اور سرکاری راشن کے لیے جو ہم در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، آج جو ہمارے قوم کی ذوبحالی اور پریشانی ہے، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ علم پڑھو، کیونکہ جو نہیں پڑھے گا اس کو دنیا کے اندر مزدوری بھی نہیں مل سکتی ہے۔ اس وقت مجھے خواجہ الطاف حسین حالی یاد آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے شاعری کیا، خواجہ الطاف حسین حالی کے چند اشعار ملاحظہ فرمائے۔ گیا دورہ حکومت کا بس اب حکمت کی ہے باری، گیا دورہ حکومت کا بس اب حکمت کی ہے باری، جہاں میں چاروں سو علم و عمل کی ہے عملداری، جنہیں دنیا میں رہنا ہے رہے معلوم یہ ان کو کہ ہے اب جہل و نادانی کے معنی ذلت و خاری، بے شک ضرورت علم و دانش کی ہے ہر فن و صنعت میں، نہ چل سکتی ہے اب بے علم نہ جاری نہ معماری۔ آگے فرماتے ہیں جہاں تک دیکھیے
तारीम की फरमा रवाई है, जो सच पूछो तो नीचे इल्म है ऊपर खुदाई है। बेशक बेशक गया दौरा हुकूमत का, अब वक्त चला गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी, अब वक्त चला गया जो जंग के मैदान में लोगों को कत्ल करके बादशाह बना करता था, अब वक्त चला गया जो शहंशाहों का शहंशाह होने के लिए पहलवानी करता था, कुश्ती करता था, तीरंदाजी करता था, तलवारें चलाता था। आज हुकूमत बनाने के लिए, लोगों को कंट्रोल में करने के लिए, आलम पर अपना कंट्रोल करने के लिए इल्म की जरूरत है। इल्म वो हथियार है जिससे हम दुनिया में कब्जा कर सकते हैं, दुनिया को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं, दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने वतन का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने गांव का, मुल्क का, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और ऐसा लोग पैदा हुए हैं इसी तारीख में, इसी हिंदुस्तान में ऐसे लोग आए हैं मुस्लिम कौमों से भी, गैरों से भी, जिन्होंने इल्म की बिना पर अपना सिक्का दुनिया में जमाया है और उनका नाम आज भी हम अस करके लेते हैं और आज भी हम इज्जत से लेते हैं। उसमें ये भी फरमाया गया इन अशआर में कि मेमारी का काम, घर बनाने का काम, बढ़ई के काम और मिल चलाने के काम, न जाने क्या क्या, ये आज से लगभग 50 साल पहले अंदाजा किया ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने, जो आज के दौर में एकदम यक बयक हर्फ सही साबित होता आ रहा है। इसलिए इसी अशआर के साथ, इन्हीं चंद अशआर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। फिर अशआर को दोहराता हूँ। गया दौरा हुकूमत का बस अब हिकमत की है बारी, गया दौरा हुकूमत का बस अब हिकमत की है बारी, जहाँ में 400 इल्मो अमल की है अमलदारी, जिन्हें दुनिया में रहना है रहे मालूम ये उनको कि है अब जहलो नादानी के मनाजिल तो खारे, जरूरत इल्मो दानिश की है हर फन्नो सनाअत में न चल सकती है अब बे इल्म न जारे न मेमारे।